پارلیمنٹرینس دیں گے جنہوں نے وہاں لگایا کیونکہ اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کل 6 بجے تک میں یہاں پر تھا، جو ہیبس کارپس پٹیشن تھی جو ہماری پی ٹی آئی کی دفتر کے اوپر ریڈ کیا گیا اور 32 لوگوں کو اٹھایا گیا، خواتین کو بھی رات ساری جیل میں رکھا گیا، ولات میں رکھا گیا، اور وہ ساری کے سارا آرڈر بھی اپلائی کیا۔ اس میں بھی پتہ ہے آپ کو، چیف صاحب نے کل 6 بجے تک ڈی آئی جی آپریشن کو بلا کے، ایف آئی اے کو بلا کے اس پہ کمپریہنسو آرڈر کیا۔ سو بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں ابھی کچھ بات نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں، ابھی یہاں سے جاؤں گا تو پارلیمنٹرین سے بات کر کے دین آپ کچھ اچھا علی بخاری صاحب، آپ نے رؤف حسن کی طرف سے بھی وہاں پر جرح کی اور آپ نے دلائل دیے، یہ بتائیے گا اس کا اب کیا سٹیٹس ہے؟ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے، وہ کیس آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو سیٹیسفائڈ کر دیا جائے گا؟ جی انشاءاللہ جی، پوری امید ہے کہ جو رؤف حسن صاحب کی گرفتاری ہے وہ انلیگل گرفتاری ہے، اس میں 2 روز کا ریمانڈ دیا گیا تھا، 2 روز کل پورے ہو رہے ہیں، ان کو دوبارہ کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ مین ویل جو 2 خواتین تھی ہماری پی ٹی آئی امپلائیز جو تھیں، ان کو جو اٹھایا گیا تھا، ان کے کیونکہ کل ان کو جوڈیشل کر دیا گیا تھا، ان کو ریمانڈ نہیں دیا گیا تھا، ان کی کسٹڈی جو ہے فزیکل کسٹڈی پولیس کے حوالے، ایف آئی اے کے حوالے نہیں کی گئی تھی، ان کی ضمانت آج ہم نے لگا دی ہے اور صبح کے لیے اس کے اوپر نوٹس فکس ہو گیا۔ لاسٹلی عطا طارق نے رات حامد مرزا کے پروگرام میں کہا کہ رؤف حسن 7.5 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں، ان کے دشمن ایجنسی جس کے ساتھ رابطے ہیں، ہمیں اس کا سراغ ملا ہے، وہ اکاؤنٹ آپریٹ کرتے ہیں، ملکی سالمیت کے خلاف ٹویٹ کرنے میں ان کا کردار ہے، آپ ان کے وکیل ہیں، کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریکارڈ کے مطابق ہے، جو ہمیں کل میجسٹریٹ صاحب نے ریکارڈ دکھایا اوپن کورٹ کے اندر ان کے کونسلز کو، ان کے سامنے ایسی کوئی چیز اس میں تھی نہیں، ریکارڈ کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ طارق صاحب کہاں سے لے کر آ جاتے ہیں، کون سے فتوے لاتے ہیں، کون سا ان کے پاس جن ہے، کون سی وہ کہانیاں گڑھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں جو خواب میں آتا ہے صبح کے کہہ دیتے ہیں، ان کی بات کو میں نے سیریس کبھی نہیں لیا، کیونکہ اس کی ریزن یہ جو طارق صاحب بات کرتے ہیں اگلے دن انہی کا کوئی نہ کوئی سینئر منسٹر، انہی کی پارٹی کا کوئی ان سے سینئر آدمی اس کی تردید کر دیتا ہے۔ کون سی اگزامپل شروع کروں؟ پارٹی بین کی اگزامپل سٹارٹ کروں؟ انہوں نے کہا بین لگا رہے ہیں ہم، اگلے ہی دن ساگ ڈار صاحب نے کہا جی ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی اس کے اوپر۔ سو طارق صاحب جو ہے ان کو جس کام کے لیے رکھا ہوا ہے، جس تنخواہ پہ لگے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے اسی پہ لگے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ ان کو ڈسکس کرنے کے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی بات ڈسکس کرنی چاہیے، یا وہ اس لیول کی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی جواب دیا جائے۔ میچور اور لاجیکل بات ہوتی ہیں ان کی، کسی قسم میں کوئی ایسی بات۔ اچھا سر، آپ کی جو سینٹرل آفس سیل کیا گیا ہے، جس میں ڈی سی صاحب نے آپ کا سیل کیا، اور اس میں انہوں نے ایک مدعا اٹھایا کہ آپ کے سینٹرل آفس کی وائرنگ ٹھیک نہیں ہے، تو وائرنگ واقعتاً ٹھیک نہیں ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ ٹیکنیکل ایشو ہے کوئی ایسا؟ اب جس ملک کا ڈپٹی کمشنر وائرنگ چیک کرنے چلا گیا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے کسی شہر، کسی بلڈنگ، کسی جھونپڑی کے اندر بھی نہ آگ لگنی چاہیے، نہ چھتوں سے پانی آنا چاہیے، نہ اس کے انجینئرنگ فالٹ اور ہونے چاہیے، نہ ہی کوئی لیگل آکوپیشن ہونی چاہیے۔ سو بات یہ ہے کہ ایوری ون نوز کہ جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ اپنے اوتھ کا، اپنے اختیارات کا استعمال غلط کر رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے ایز اے سالمیت کے لیے اوتھ اٹھایا ہوا ہے، ملک ہمارا ہے، اور ان لوگوں کے ہو از ڈی سی، مطلب ڈی سی ہے کیا؟ ڈپٹی کمشنر کا کام کیا ہے؟ سرو کرنا ہے لوگوں کے لیے، وہ عوام کا حقیقی ملازم ہے۔ آپ چلے جائیں ڈی سی آفس میں، آپ کو اندر کوئی جانے دے گا؟ یہ تو صورتحال آ گیا۔ اسی نظام کی تبدیلی چاہیے، اسی سے حقیقی آزادی چاہیے کہ یہ جو عوام کے خادم ہیں، عوام کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کو وہاں پر خود پیش ہونا چاہیے آپ پاس، نہ کہ آپ کو دھکے کھانے چاہیے وہاں جا کے۔ بہت شکریہ۔